فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابیوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو۔ یہ کون سا وقت تھا، یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وقت تھا جب ابھی اسلام پھیل رہا تھا، ابھی مسلمان اللہ کے کرم سے دنیا میں زندگی کی بہاریں لٹا رہے تھے، ابھی بہت زیادہ وہ قبروں کی طرف نہیں گئے تھے، ابھی مشرکوں کی قبریں تھیں، ابھی اسلام اپنے غلبہ کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ دوستان محترم، تو اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرما دیا تھا کہ کسی کا باپ مر گیا جو مشرک تھا، کسی کا دادا مر گیا جو مشرک تھا، کسی کا بھائی مر گیا جو مشرک تھا، خاندان کے لوگ مر گئے جو مشرک تھے، اور مشرکوں کے لیے نہ دعائے مغفرت کی اجازت ہے نہ ان کے قبروں کی زیارت کی اجازت ہے، وہ تو لعنت الہی میں گرفتار ہے۔ آقا کریم نے جو دین سکھایا تھا، اس دین میں صرف مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی دوسرا آپ اس کو ہزاروں بھائی بنا لیں وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن ہی آپس میں بھائی ہے، چاہے مومن اس دنیا میں ہو، چاہے قبر کی دنیا میں ہو، چاہے مومن اس زمین پہ چل رہا ہو یا زمین کے نیچے آرام کر رہا ہو، مومن یہاں ہے تو بھائی ہے، اور قبرستان میں قبروں میں ہے تو بھائی ہے۔ اور بھائی کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اور پھر موقع آیا فرمایا فزورها، تو اے میرے صحابیوں اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کریں قبروں کی زیارت، کیوں جائیں قبروں میں، کیا وجہ ہے، کیا کانسیپٹ ہے قبر کی زیارت کی؟ حضرات محترم، کیا یہ کانسیپٹ ہے کہ قبروں کے پاس جا کر کے آپ ان کو بجلی کے بلب سے سجا دو یا پھول پتیوں اور جھلملانے والے کاغذات سے سجا دو، قبروں کو مزین کر دو؟ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فزورها فإنها تذکر الآخرہ، اے لوگوں تم قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت قبروں کو آراستہ کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، آخرت کو یاد کرنے کے لیے کی جاتی۔ بے شک حق ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، زیارت قبول، زیارت قبول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ ان لائٹوں سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ان سجاوٹ سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کمکموں سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ پوچھو کہ فائدہ کس سے ہوتا ہے تو تلاوت قرآن سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، غریبوں پر صدقہ کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، علماء کو نوازنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، نماز کے بعد دعائیں کرنے سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس میں مشغول نظر آتا ہے۔ دین میں ان نئی چیزوں کا اضافہ، یہ مت سوچئے کہ سنی بریلوی لوگ کچھ بھی کریں تو چل جائے، نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس بات کے پابند ہے کہ ہم یہاں بدعتیں نہیں چلنے دیتے، ہم یہاں خلاف شرع معاملات نہیں چلنے دیتے۔ آپ نے اپنے اعتبار سے جن چیزوں کو دین میں داخل کیا، وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دین نام ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا۔ میں آپ کو لے چلوں، قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قبلہ کی تحویل کا ذکر فرمایا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں اللہ کے رسول جب ہجرت فرما کر مدینہ میں پہنچتے ہیں تو کچھ دنوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ قرار پاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ حکم ہوتا ہے اے حبیب اب اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کر لیں، اب وہ آپ کا قبلہ ہے۔ قرآن سے پوچھیں اے قرآن، رب تبارک و تعالی تو یہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے تم جدھر چہرہ کرو گے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے، جدھر چہرہ کرو گے وہی
یہ کیا؟ کچھ دنوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، پھر قبلہ کی طرف اچانک مڑ جانے کا کیوں حکم ہوا؟ تو قرآن فرماتا ہے اے حبیب ہم نے اس قبلہ کو اس لیے بدل دیا تاکہ دیکھیں کون آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، کون آپ کے ساتھ چلتا ہے، کون آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اے حبیب اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آدمی کدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، مطلب اس سے ہے کہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کون کرتا ہے۔ کی اتباع کون کرتا ہے؟ اگر ہم دنیا میں پورے انسان پورے لوگوں کو اپنی دولت لٹا دیں، انہیں کھلا دیں، انہیں پلا دیں اور خلاف شرع معاملہ ہو، اللہ کی قسم یہ دولت ضائع ہو جائے گی، ثواب نام کا ایک ذرہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو اصل دین ہے سرور عالم